بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں آج کل ایک بہت ہی خطرناک وائرس کرونا وائرس آیا ہوا ہے۔ یہ وائرس ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کو نشانہ بناتا ہے اور پھیپھڑوں کی مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں میں اس وائرس کی وجہ سے بہت خوف و ہراس پایا جاتا ہے، جس کی اصل وجہ اس وائرس کی ویکسین نہ ہونا ہے، یعنی دنیا نے ابھی تک اس وائرس کا علاج دریافت نہیں کیا۔ دوستو، خوف انسانی امیون سسٹم کو تباہ کرتا ہے، یعنی ہماری قوت مدافعت کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ کو یہ بات ایک دو مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ کو کوئی بات سمجھاتے تو مثال کے ساتھ وہ بات سمجھاتے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ اس لیے آج ہم آپ کو دو ایسی مثالیں دیتے ہیں جس سے آپ اس صورتحال کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کو ایک وزیر کی ضرورت تھی تو تین لوگوں نے اپنے آپ کو اس وزارت کے لیے اہل قرار دیا۔ اب بادشاہ کو ان تینوں میں سے ایک شخص کو وزیر رکھنا تھا، تو بادشاہ نے ان کے لیے ایک امتحان رکھا کہ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہ اس کا وزیر بنے گا۔ بادشاہ نے تینوں افراد کو ایک ایک بکری دی اور ان کا وزن ناپ کر لکھوا لیا۔ اب بادشاہ نے ان تینوں سے کہا کہ وہ شاہی خزانے سے بکریوں کے چارے کے لیے جو کچھ لے کر جانا چاہیں وہ لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ایک ماہ بعد بکریوں کا وزن نہ تو بڑھنا چاہیے اور نہ کم ہونا چاہیے۔ تینوں افراد بادشاہ کے خزانے سے ضروری سامان اور بکریوں کو لے کر چلے گئے۔ تینوں افراد نے بکریوں کی خوب خدمت کی۔ ایک ماہ بعد بادشاہ نے تینوں افراد کو طلب کر لیا۔ جب پہلے شخص کی بکری کا وزن تولا گیا تو وہ ایک ماہ پہلے تولے جانے والے وزن سے زیادہ تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم سے اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ پھر دوسرے شخص کی باری آئی۔ جب اس کی بکری کا وزن کیا گیا تو وہ ایک ماہ پہلے کیے گئے وزن سے کم تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب آخری شخص کی باری آئی۔ جب اس کی بکری کا وزن کیا گیا تو وہ ایک ماہ پہلے کیے جانے والے وزن کے برابر تھا۔ بکری کا وزن نہ تو زیادہ ہوا تھا اور نہ ہی کم تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اس شخص کو وزارت عطا کی اور اپنے خزانے سے بہت سارا مال اور دولت اس شخص کو دے دیا۔ بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ آخر تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس بکری کا وزن ویسے کا ویسا ہی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں صبح سے شام تک اس بکری کو خوب کھلاتا اور پلاتا تھا اور اس کی خوب خدمت کرتا تھا، لیکن شام کے بعد میں اس کو شیر کے پنجرے کے پاس باندھ دیتا تھا تو صبح ہونے تک بکری نے جو کچھ کھایا ہوتا تھا وہ سب کچھ ہضم ہو کے اس کا وزن ویسے کا ویسا ہی رہتا تھا۔ یہ سلسلہ ایک ماہ تک جاری رہا تو بکری کا وزن نہ تو زیادہ ہوا اور نہ ہی کم ہوا۔ دوستو، اس مثال کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ خوف کس طرح سے انسان پر طاری ہو کر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے اب دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں نے حکومت سے درخواست کی کہ ہمیں ایک موت کا سزا یافتہ قیدی چاہیے تاکہ ہم اس پہ ریسرچ کر سکیں۔ ان کی یہ درخواست منظور ہو گئی اور ان کو ایک قیدی دے دیا گیا۔ ان سائنسدانوں نے ایک خالی کمرے میں اس قیدی کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ اس قیدی کو ایک بہت ہی زہریلا سانپ دکھایا گیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں بند کر دی گئیں۔ اب وہ قیدی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے سامنے سانپ ہے، لیکن سائنسدانوں نے اس قیدی کو سوئی چبھائی۔ کچھ ہی دیر کا گزرنا تھا کہ وہ قیدی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب جب اس کی لاش کو لیبارٹری میں لے جا کر ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے پورے جسم میں زہر موجود تھا۔ اس ریسرچ سے سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس قیدی کے جسم میں زہر اس خوف کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا، یعنی کہ اس کو سانپ نے کاٹا تو نہیں، لیکن اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں زہر پیدا ہو گیا۔ دوستو، آج کل دنیا کے حالات بھی کچھ اسی طرح سے ہیں۔ بے شک دنیا میں کرونا وائرس تو موجود ہے، اس بات کی نفی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی زیادہ تر اموات اس کے خوف کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کرونا کی وجہ سے ہونے والی اموات سے زیادہ لوگ دل کے دورے سے یا اور کسی بیماری سے جاں بحق ہوتے ہیں، لیکن اس ماحول نے ہم کو اس طرح سے گھیر رکھا ہے کہ لوگوں میں کرونا کا ایک خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، خوف آپ کے قوت مدافعت کو کم کرتا ہے، یعنی بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو صلاحیت قدرتی طور پر ہمارے جسم میں پائی جاتی ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو
मुस्बत रखें। जिस दिन आपकी मौत लिखी है उसी दिन आपको मौत आनी है, ना उससे 1 सेकंड पहले आएगी और ना उससे 1 सेकंड बाद में आएगी। इसलिए एहतियात करें, ना उम्मीदी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये खुदा के नजदीक कुफर है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको, हमें और पूरी इंसानियत को कोरोना जैसी मुहलिक बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।